غزل پر بہت اچھی فرمائی ہے. مجموعی طور پر غزل جو ہے وہ صیغہ متکلم، صیغہ حاضر اور صیغہ غائب سے نکلی غزل ہے. کہا جاتا ہے کہ جب ان صیغوں سے شاعری آگے نکلتی ہے تو اس میں آفاقیت آتی ہے. میں، تم اور وہ، اور اس سے چیز جب میں، تم اور وہ، میری، تمہاری، تیری تک شاعری رہتی ہے تو اس شاعری میں آفاقیت نہیں آ سکتی. مثال کے طور پہ تشریح کے اوپر غور کیجیے گا. تم مجھے ہاتھ سے جلا دے بس دو معنی کو روشن، اس کو ہر طور پہ آفاقی شعر نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح کال کو کاٹ دیے غصے میں پر میری جان پر میری یہ ان کا ایک ہے عذاب تک بات محدود ہو سکتی ہے. تو جس سے شاعری میں وہ، تیری، میری، تمہاری استعمال کرتا ہے اس شاعری کو یہ شاعری نہیں بنا سکتا. لیکن اس کے زیادہ شعر جو ہیں وہ اس سے نکل کر لکھے گئے شعر. بے بسی اس قدر پڑی ہوئی ہے، تشنگی تشنگی اٹھ کر گئی ہوئی ہے، آسمان دیکھ بھی تو سکتا ہے، جھونپڑی بانس کی نظریہ سینے سے لگایا ہے. میں دیکھ رہا ہوں نام اللہ سلیم کو کہ اس نے صیغہ متکلم استعمال کر کے بھی آفاقیت پیدا کرنا ہے. اور یہ جو اس طرح صیغہ متکلم حاضر اور غائب استعمال کر کے آفاقیت پیدا کرنا ہے، یہ ایک بڑے شاعر کی نام ہے. میں کہ دشمن زمین کا ہے، میں صیغہ متکلم میری اشجار سے تھنی. اب یہ صرف اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے، اپنی اپنا تجربہ نہیں کر رہے، بلکہ بحیثیت ایک معاشرے کی بات کر رہے ہیں. مجھے وہ اشجار والی نظم منظر کی یاد آتی ہے، وہ توصیہ شہر جس میں اشجار کا کٹنا اور وہ سانس سے. لیکن ایک بات جو ہے وہ اس میں ان کا جب انہوں نے اس کو بیان کیا اس وقت تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں پہ یا تو مجھے کنفیوژن کی غلطی لگ رہی ہے اور یہیں پہ آ کر میں ٹھہرا تھا. باقی کہ میں نے اس کا تھوڑا سا دیکھا ہے سلسلے انداز میں. انہوں نے لوگ ویڈیو نہیں کہا، لوگ ویڈیو بنانے لگے. انہوں نے ویڈیو ہی کہا ہے اور ویڈیو میں دو حرف ہے، دو رکن ہے. ویڈیو میں تین، ویڈیو میں تین ہے. سو یہ 12 ارکان پر حروف مصرع ہو جاتا ہے، جبکہ ان کی ساری غزل جو ہے وہ 11 ارکان کا ہے. ان کا ہر مصرع 11 ارکان پر مشتمل ہے. اگر ویڈیو کریں گے تو یہ 3 اس میں رکن آ جائیں گے، ویڈیو کریں گے تو 2 رکن آئیں گے. اور انہوں نے ویڈیو ہی پڑھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ ویڈیو بنانے لگے، ایسا نہیں پڑھا. تو یہاں پہ یہ اگر کنکلوژن میں بھی نکال لیا جائے تو ہاں، یہ جو انتظار مدد صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ انگریزی الفاظ کا استعمال، یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے. سر انگریزی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر. انگریزی الفاظ میں جو واول ہے نا جی، وہ لکھنے اور پڑھنے کا فرق بھی بولنے میں آ سکتا ہے نا سر. اچھا ایک بات پڑھیں گے تو ہم رکھیے جو تنقیدی اجلاس ہوتے ہیں، ایک تو جو بات کر رہے ہوں تو اس کے درمیان میں مناسب نہیں ہے، اور اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ صاحب صدر کی اجازت سے جی. تو یہاں پر تو یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ وہ شمس الرحمان فاروقی نے ایک مضمون لکھا تھا میر تقی میر کی شاعری میں عربی آیات. یہ ایک مضمون لکھا انہوں نے عربی کی آیات کے جو قدرت ہے میر تقی میر کی شاعری میں آئے. تو یہ کام جو ہے کہ اب تو اس پر پی ایچ ڈی کا تھیسس ہو چکا ہے، اردو شاعری میں انگریزی حروف کا استعمال اور اس کا اس پر ہو چکا ہے. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ بڑے لوگ استعمال کر رہے ہیں. مجھے ایک ہمارے دوست ہیں ان کا دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں انگریزی لفظ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں. یہاں پر بھی ان کی کوئی چندے کی بات نہیں، لوگ استعمال کر رہے ہیں اور دھڑ دھڑ استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آنے لگی گمان کی سوئی یقین پر، آنے لگی گمان کی سوئی یقین پر، سلوٹ نہیں ہے کوئی بھی میری جبین پر. آنے لگی گمان کی سوئی یقین پر، سلوٹ نہیں ہے کوئی بھی میری جبین پر. تنہا نہیں تھا آج بھی میں ورکشاپ میں، تنہا نہیں تھا آج بھی میں ورکشاپ میں، پیاروں کے ہجوم تھا میری مشین.
لہٰذا یہ ایسے الفاظ میں بات ہو انہوں نے دونوں لفظ بڑے خوبصورت استعمال کیے ہیں، کال اور ویڈیو۔ اللہ کرے زور کلام جی اور کوئی